سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ محبت رسول حقیقی وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تسلیم کی جائے۔ جب تک آپ کی دعوت اور آپ کا بیان کردہ مسئلہ دل و جان سے قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کے ساتھ محبت کے سب دعاوی فراڈ اور دھوکہ پر مبنی ہیں۔ تو آپ کی دعوت کا جو 23 سال محور رہا، اور یہی 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت، ساری آسمانی کتابوں کی دعوت، اور اسی دعوت پر نجات اور خذلان کے فیصلے، اور وہ نقطہ اجمالاً ہے لہو دعوت الحق، کہ حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق یہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ کئی ایسے معاملات، حالات اور احکام ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کریم کا ذکر موجود ہے۔ اطاعت کا معاملہ آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فیصلے کی بات آئی
تو فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا کسی معاملہ میں اتنی کو کھلی ہوئی ہے اس کو صاف کرو، اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازعتم فی شیء، تو رد کرنا ہے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بلکہ اطاعت کے معاملہ میں تو جہاں تک کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جب نافرمانی سے روکا گیا تو فرمایا گیا کہ وہاں عصیان اور نافرمانی کے باب میں من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، اطاعت میں اکٹھا، نافرمانی کی بعید میں اکٹھا۔ ایک جیسی بعید، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے بعید ہے جہنم کی، تو اس کو بھی اکٹھا ذکر کیا۔ اور لا تخون اللہ والرسول، خیانت کی بات آئی تو وہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کی خیانت بھی نہ کرو، رسول کی خیانت بھی نہ کرو۔ یعنی کئی مقام ایسے ہیں کہ اطاعت ہو، معصیت ہو، خیانت سے منع کرنا ہو، اور کئی معاملات ہوں، حکومت اور فیصلے کی بات ہو، تو اللہ اور رسول کا ذکر آپ کو اکٹھا ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے میری بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت، میری نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو، میرا فیصلہ مانو، میرے نبی کا فیصلہ مانو، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو۔ تو یہ ایک پوری ترتیب ہے کہ اکٹھا ذکر ہے۔ لیکن جہاں پکار کا مسئلہ آیا، الوہیت کی صفات کا مسئلہ آیا، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، وہاں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر نہیں کیا، کہیں نہیں ملے گا لہو دعوت الحق ولرسولہ، اللہ ہی کو یہاں جب مسئلہ توحید کا آیا تو یہاں صرف ایک ہی نقطہ ہے، لہو دعوت الحق، کائنات والوں پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہاں رسول کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور اس بات کو سمجھو، باقی معاملات میں پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن جہاں توحید والا معاملہ آیا، الوہیت اور صفات الوہیت، تو وہاں اللہ اپنے رسولوں سے بھی نفی کر دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ہر مقام پہ ساتھ کیا ہے، مقام توحید پہ آپ کے ذکر کو بھی ہٹا دیا ہے، وہاں آپ کا ذکر بھی نہیں، اور پوری کائنات سے نفی ہے، اور وہاں لفظ چن چن کر ذکر کیے۔ مثلا ایک لفظ وحدہ، تو وحدہ ہو کا لفظ وہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تو وحدہ وحدہ وحدہ، تو یہ ایک ہی لفظ، صرف اللہ ہی کی توحید،
یہاں نہ فرشتہ نہ پیغمبر نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر آیا، یا جہاں قرآن پاک نے شرک کی نفی کی، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور جی بتاں نو پکارنا شرک ہے، فلانے نو پکارنا شرک ہے، وہاں پر کیا ذکر ہے؟ انما ادعو ربی بلا اشرک بہ احدن، احدن کا انداز رکھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہی دعوت محمدی ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے کچھ فرق بیان کیے تھے، اور وہ فرق کیا کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ پہلی وجہ کہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، اور دوسری وجہ پہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ہی پکارے سننے والا ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اس کو قرآن نے اس انداز میں لایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، پھلوں کا موسم نہیں تھا، اور ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، اب اگر ہوتا نا کوئی پاکستانی پیر، جب برے صغیر کا پیر، تو وہ کہتا ہے ہاں جو دیا کیتی ہیں، جو دیا محنت ہے نا، پہنچی ہوئی سرکار، ہم نے محنتیں کیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ویسے بھی پیر مریدی کا بڑا تذکرہ اور چرچا ہے۔ اب ایسے صلیبی تمہارے اندر بھی گھس گئے جو تمہیں بھی مرید کرنے کے چکر میں، یہ مرید نہیں کر رہے، یہ مریض کر رہے ہیں، مریض۔ مرید اور ہوتا ہے، مریض اور ہوتا ہے۔ یار جو سپیکر سیٹ کر، مرید اور مریض اور پاکستان ویسے بھی ترقی یافتہ ملک ہے پیروں کے لحاظ سے۔ جو نکما دیکھو کسی کھاتے کا نہیں، اس نے اوپر دوپٹہ کیا اور پیر بن کے بیٹھ گیا، بولنے میں سپیس اور شکل بنا لی، وہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ یعنی ہر طرف جو کاروبار کوئی نہیں کر سکتا اور بھی کام کوئی نہیں، تو بہترین اڈا اور بہترین تجارت دکانداری پیری مریدی ہے۔ یہ پہلے شروع ہوا تھا کام کرامتا سے، باطنی فرقہ سے، اور پیر کا لفظ بھی انہوں نے ایجاد کیا، پیر صاحب۔ اور یہ سارا وہ صوفی ازم، اسماعیلیے، باطنیے، کرامتا، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور پھر اس پہ فلسفہ کی مزید نجاست آئی، منطق کی پلیتی اس میں آئی، فلسفہ والی نجاست اس کے ساتھ ملی تو پورا گٹر بن گیا، اور جب وہ پورا گٹر بن گیا تو وہ سارے اسماعیلی کرامتی دائی تقیے کے لباس میں انہوں نے تصوف کا رنگ اختیار کیا اور صوفی پن کا رنگ اختیار کر کے آگے جب ہندوؤں سے ملے، ہندو جوگیوں سے، تو ایک نیا گٹر بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ہندو ازم اور یہ صوفی ازم یہ دونوں جمع ہو گئے، اور ان سے مل کے ایک مذہب تیار ہوا جس کے آج کل لوگ جناب فلانا جو ہے نا وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار، کدھر جہنم میں، کدھر پہنچی ہوئی، فلانا بڑا نیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیڑا پار۔ اور میں نے کہا کہ ظالموں کبھی سوچا ہے
یہ جو تم نے بیعت طریقت نکالی ہوئی ہے، یہ بیعت طریقت صحابہ میں سے کس نے لی ہے؟ صحابہ میں بیعت خلافت تو ہوئی، بیعت علی الجہاد بھی ہوئی، لیکن یہ پیری مریدی والی بیعت کس صحابی نے لی؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کو ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب میرے پاس ہے۔ صحابہ کو اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ ان کے پاس قرآن موجود تھا، پیغمبر کا فرمان موجود تھا، اور جس کے پاس قرآن اور نبی کا فرمان موجود ہو اسے اس گندے نالے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس گٹر میں بھول جائے گا جس کے پاس نہ قرآن موجود ہے نہ سنت موجود ہے۔ آگے پیری مریدی کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کہ پیر بناؤ صحابی کہو، مولویوں کو ذرا نکال کے دے۔ تابعین میں سے کوئی ایک تابعی نہیں جس نے پیر بن کے بیعت کی ہو، پیری والی بیعت کی ہو، ایک تابعی نہیں۔ تبع تابعین میں سے ایک نہیں، 4 اماموں میں سے کوئی ایک نہیں۔ صحابہ نے بھی پیری مریدی کی بیعت نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، تبع تابعین نے بھی نہیں کی۔ 4 اماموں میں سے کسی امام کا پیر بتاؤ، یا انہوں نے خود پیری مریدی کی بیعت کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک بات سوچنے کی ہے، جو سمجھدار ہے وہ سوچ لے گا کہ صحابہ میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ شک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد یہ جو سلسلے بنے ہیں پیری مریدی کے، حضرت عمر کا کون سا سلسلہ جا رہا ہے؟ حضرت عثمان تک کون سا سلسلہ جا رہا ہے؟ ان سے پوچھو سارے سلسلے کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت علی تک۔ کیوں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بڑے ولی حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہے، ایک سلسلہ برائے نام صدیق اکبر کے نام کیا، وہ بھی برائے نام، لیکن تینوں بڑے سلسلے ان کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت علی۔ اور پھر حضرت علی سے کسی آدمی نے پوچھا تھا، یہ جو پیری مریدی کا چکر ہے نا، اس کی جڑ پہلی نکل گئی ہے۔ حضرت علی سے کسی آدمی نے پوچھا، بخاری مسلم میں، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی الگ کر کے بھی علم پڑھایا ہے جو اور صحابہ کو نہ پڑھایا ہو؟ کیونکہ یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا، جو سبائی تحریک شروع ہو چکی تھی، انہوں نے کہا حضرت علی کا علم لال کتاب والا الگ علم ہے، الگ۔ پوچھا پڑھایا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک لفظ بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر کریم نے باقیوں سے چھپا کے مجھے پڑھایا، وہی مجھے پڑھایا تو سب کو پڑھایا۔ اور صوفی صاحب نے کہا اچھا اس تھیلے میں کیا ہے؟ حضرت علی کے پاس ایک تھیلا تھا چمڑے کا، اس میں کیا ہے؟ شکی آدمی تھا بھائی، اس میں اس نے سمجھا کوئی لال کتاب ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں اونٹوں کی عمریں لکھی ہوئی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، اور
चंद लेने हैं, हजरत अली ने थैला निकाला और लेने पड़ी। एक लेन ये लिखी थी कि मन अहदस हदसन औ आबा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो बिदत घड़े या बिदती की इज्जत करे, बिदत घड़े या बिदती की, बिदती को पीर बनाए। आबा, पीर बनाने से बड़ी कौन सी इज्जत है? बिदती को इमाम बनाए, बिदती की ताजीतें करे, बिदती को उस्ताद बनाए और बिदती को ठिकाना दे। आबा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, उस पे अल्लाह की लानत है। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं वो बिदत और है। वो कौन सी बिदत है? और वो और वाली कौन सी बिदत है? वो बिदत और है। वो कौन सी और है? वो और हमें भी बताओ। मल और, ये और कौन सी है? और बेईमानो तलबीस करते हो। और वो बिदत और है। वो और क्या है? और लाहौर क्या है? वो कोई पता नहीं। और फरमाया जो बिदअत घड़े या बिदती को ठिकाना दे, उस पे खुदा की लानत। और लाइन निकाली, वहां लिखा लान अल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के लिए जानवर तकर्रुब के लिए ज़बह करे, उस पे खुदा की लानत। सूफी साहब ठंडे हो गए, उसने यही इल्म है, उसने कहा यही इल्म, ये मैंने तहरीर किया हुआ है, थैले वाला इल्म, लाल किताब। तो सवाल है कि तीनों सिलसिले हजरत अली तक जाते हैं, हजरत अली को आपने कोई अलग इल्म पढ़ाया नहीं, तो इसका राज हमें बताया जाए कि तुम्हारे तीनों सिलसिले जा किधर रहे। इस उम्मत का मुहद्दिस तो फारूक आजम है। फारूक आजम का मकाम है मुहद्दिस हादिल उम्मा, और कुरान उतर रहा है। फारूक मशवरा देते हैं, ताईद रब्बानी फारूक को हासिल। पैगंबर करीम फरमाते हैं कि इस उम्मत का अगर कोई मुहद्दिस है तो वो हजरत उमर है। मुहद्दिस उसको कहते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से खास इल्का होता है। ये बुखारी है। तो मुहद्दिस हादिल उम्मा हजरत उमर है, और तुम्हारे सिलसिले कहीं और जा रहे हैं। आखिर इस पे भी सोचो। तो बहरहाल ये जो आजकल बड़ी तहरीक चल रही है, फलाने दे मुरीद बन जाओ जी, पीर मनसूस मिनल्लाह है, इस पे नफ्स आई है, और ये फलाना बुजुर्ग ये मनसूस मिनल्लाह है, ये सब लानतुल्लाह है। और कोई पीरी मुरीदी का मनसब इस्लाम में है ही नहीं। कोई ये मंसूस, ये वही राफिदिया की इमामत मंसूस, और इधर तुम्हारी पीरी मुरीदी मंसूस, फलाना, ये सब धोखा और फराड है। हाँ हाँ, कोई वाकई अल्लाह वाला है, और अल्लाह वाला होने का पहला मेयार है कि खुद पक्का मुवाहिद है और तौहीद को डंके की चोट पे बयान करता है। जो लोगों को खुश करने के लिए बना हुआ है, मुरीदों को खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है, तो वो दज्जाल हो सकता है, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। और सुन्नत को बयान करता है, बिदअत का रद्द करता है, रसूमात का रद्द करता है, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ ताल्लुक इरशाद। ये लफ्ज़ ज़हन में रखना, ताल्लुक इरशाद, ताल्लुक इबादत नहीं, ताल्लुक तअब्बुद नहीं, ताल्लुक इरशाद, उससे रहनुमाई हासिल करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मुरब्बजा पीरी मुरीदी का ढोंग, और फिर ये जो पीर मुरीद हमें मिल रहे हैं, इनमें कोई एक तो इंसान का बच्चा दिखाएं। ओनाका वाला जो तुमने सिलसिला शुरू किया, भाई बंदा मुरीद बन जाता है, फिर आदमी यूं दिल साफ हो जाता है,
اور یہ جو دل صاف کرنے والے خود اتنے پلیت ہیں کہ توحید کے بھی غدار ہیں، اور خود اتنے پلیت ہیں کہ سنت کے بھی غدار ہیں، خود اتنے پلیت ہیں کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں، اور خود اتنے پلیت ہیں کہ ہر شرک کفر کے اندر لت پت ہیں، اور تمہاری وہ صفائی کر رہے ہیں، تمہاری وہ صفائی ہو جائے گی صفائی۔ خیر مسئلہ نکل گیا کہیں اور۔ جہاں تو پکار کا مسئلہ آیا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا، وہاں پر فرمایا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور کوئی ہستی پکار کے لائق نہیں۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں پکارنا اور ہے، عبادت اور ہے، عبادت اور ہے، حالانکہ پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے وضاحت کی کہ سب سے افضل عبادت اور سب سے لب لباب عبادت کا حاجتوں میں پکارنا ہے۔ اب دعا مخ العبادہ، ایک ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا، اس کو تو لوگ شرک کہتی ہیں، غیر اللہ کے قبر کا طواف کرنا، اس کو تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ بعض لوگ، کئی تو زیادہ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی طرح اور بعض چیزوں کو شرک کہتی ہیں، لیکن جب غیر اللہ کی پکار کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر کریم اور قرآن دونوں متفق ہیں کہ سب سے اونچے درجے کی عبادت حاجات میں پکارنا ہے۔ تو فرق کیا؟ حضرت زکریا کی بات ہو رہی تھی، حضرت مریم کے پاس آ گیا، وہ سچی ولیہ ہیں، اور اولیاء کی کرامت بھی برحق ہے، کرامات اولیاء برحق، لیکن یاد رکھو کرامت کے لیے تین چیزیں یاد رکھ لو۔ ایک یہ ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں ولی کا تصرف نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کرامت خلاف شریعت بھی نہیں ہوتی، شریعت کے خلاف بھی کرامت نہیں ہوتی، عادت کے خلاف ضرور ہوتی ہے، اس لیے اسے خرق عادت کہتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف کرامت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کرامت خرق عادت ہے، اس پر قیاس نہیں بنتا، اور یہ ضابطہ کلی بنا کے اس کو کھینچا نہیں جا سکتا کہ فلاں جگہ پہ یوں ہو گیا، یہاں پر کیوں نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا استدلال کرنا یہ استدلال باطل ہے۔ تو کرامات اولیاء حق ہیں، لیکن کرامت میں تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں، اگر ولی کا تصرف سمجھا کرامت تو یہ شرک ہے، اور اسی طرح کرامت خلاف شریعت نہیں، کہ پیر صاحب 40 سال سر نیچے ٹانگے اوپر کنویں میں کھڑے رہے، 40 سال نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، نہ گھر نہ بار نہ بیوی کے حقوق نہ اولاد کے، اور یہ ولایت مل رہی ہے 40 سال لتاں اتے سر تلے۔ واہ، یہ کرامت نہیں، یہ لعنت ہے، اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح 11ویں کا دودھ نہیں دیا، مائی بڑھڑی، مائی بوڑھی کا بیڑا غرق کر دیا۔ بھائی دودھ اس نے نہیں دیا، شادی شہر والوں کی پیر صاحب نے غرق کر دی۔ شہر والوں کا کیا قصور؟ لا تذر بھادر تم بدرا اخرا، وہ بڑھیا پھر بھی باہر بیٹھی رہی مکارن، جس نے پیر کی 11 نہیں دی اس کو نہیں ڈبویا، وہ باہر، اور جو بیچارے بے قصور تھے ان سب کو 12 سال پیر شیخ جیلانی نے ڈبو دیا، 12 سال کے بعد نکالا۔ او بھائی یہ ولی اللہ پہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔
पैगंबर करीम फरमाते हैं अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुस्लिम महफूज हूं, मुसलमान महफूज हूं। जिसकी हाथ और जुबान से मुसलमान भाई महफूज नहीं, पैगंबर फरमाते हैं उसका इस्लाम ही नाक़िस है, उसका इस्लाम ही मुकम्मल नहीं। और जी अजीब पीर ने तमाशा किया कि सिर्फ 11वीं के एक पाव दूध की वजह से पूरे शहर वालों को 12 साल मंड देता और सब का सब डबो दिया और शादी भी डबो दी। और भाई ये करामत नहीं है, ये पीर पे इल्जाम है, बोहतान है वलीउल्लाह पे। और करामत फलाना बुजुर्ग 18 साल वो दरिया में उसने टुब्बी लगाई, 18 साल चिल्ला कट्टा, 18 साल टुब्बी ला के। किसी ने नहीं पूछा कि सारे फराइज किधर गए, लेकिन पीर अली टुब्बी लाइए। मगर मच्छ है या पीर है? अगर इस तरह की विलायत मिलती तो फिर तो मगर मच्छ को मिलती। तो इसलिए पिछले दिनों इस्लाम अखबार में भी आया, वो मुल्तान में गर्मी क्यों होती है इसकी वजह बयान हुई। इस्लाम अखबार, नाम इस्लाम रखे है, हालांकि इस्लाम शिकन अखबार है। तो उसमें क्या लिखना है, कहते शाह शमस तबरेज उसने अपनी खाल उतार दी। लंबा वाकया, अब टाइम नहीं है, पूरी खाल हाथ रखा और चमड़ा उधेड़ के रख दी। नंगे हो गए पीर साहब। और जब ये नंगे हूं तो फिर कमाल हासिल हो जाता है। सिर्फ नंगे इस तरह नहीं हुए कि कपड़े उतारे हूं, चमड़ा भी उतार दिया। तो उनका दिल किया गोश्त खाने के लिए, तो उन्होंने कसाब की दुकान से गोश्त लिया। अब चले दुकानदारों के पास कि मुझे माचिस चाहिए, उन्होंने माचिस नहीं दी। तो शाह शमस ने कहा तू भी शम्स मैं भी शम्स, जरा नेड़े आ जा, करीब आ जा। तो वो सूरज नेड़े आया, करीब आया, तो हजरत ने बोटी भूनी और वो बोटी खाई। इसलिए मुल्तान में गर्मी होती है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वलिया नू मन्ना ना लियो। हर दुनिया का झूठ हो लिया अल्लाह पे कि एक बोटी भूनने की वजह से आज तक मुल्तानी गर्मी में भूने जा रही। और फिर दुकानदारों ने नहीं दी माचिस। बाकी लोगों का क्या कसूर था कि सारा हिक्के खाते रखिया, जैसे तुम्हारी जमहूरियत है कि सारे एक ही खाते में एक ही रेट पे बिकते हैं। पीर साहब ने भी देखा, सबका एक ही रेट लगा दिया। तो ये करामात नहीं, ये औलिया अल्लाह की तौहीन है, ये औलिया अल्लाह पे बोहतान है। आज ये करामत हजरत मरियम हुजरा में छोटी बच्ची है और वहां पर बेमौसम फल पड़े। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये हुजरा बंद है, मौसम भी कोई नहीं और ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, बड़ी भी नहीं। लोग समझते हैं वलीउल्लाह तब बनता है कि बूढ़ा हो जाए, छोटे को तो वली मानते ही कोई नहीं है। सफेद रीश हो तब वलीउल्लाह, इतनी लंबी दाढ़ी हो तब वलीउल्लाह। हजरत मरियम सिद्दीका छोटी बच्ची है और जब हजरत जकरिया ने वो देखा, फल फ्रूट देखे, ते पूछा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अन्ना लके हाज़ा, ये फल कहां से आ गए? आगे हजरत मरियम कहने लगी क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हुवा मिन इंदिल्लाह। ये फल देने वाला कौन है? ये अल्लाह ने मुझे अता किए हैं। मिन इंदिल्लाह, ये कोई मेरा जाती तसर्रुफ नहीं है, कोई मेरा जाती फेल नहीं, कोई कसब नहीं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अतिया है और उसने रहमत की है।
جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم پھل مل گئے تو حضرت زکریا کا دل پسیج آیا اور فوراً خیال ہوا کہ وہ اللہ جو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ اس لیے ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک اسی مقام پہ یا ہنالک تعلیلیہ، اسی وجہ سے حضرت زکریا نے دعا ربہ اپنے رب کو پکارا اور کیا عرض کی رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ۔ تجھے کیوں پکار رہا ہوں؟ اس لیے انکا